یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے ایمان والوں تم نبی کو راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے ان حسد سے کیا ہوا؟ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں یا اس سے بہتر اس جیسی اور لاتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے؟ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو کہ جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والی سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نمازیں قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو تم نبی کو راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودیوں کی جو خرابیاں تھیں جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اس کا عملاً وہ بار بار اظہار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یہودیوں کو بڑی چڑ تھی، اور مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والی قوم یہی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ سب سے زیادہ نفرت کرنے والی قوم جو تم سے ہے اہل ایمان سے، مسلمانوں سے، وہ یہودی ہے۔ تو یہ کسی بھی موقع کو ضائع نہیں کرتے تھے، اور کسی بھی موقع پر جرم اور گناہ جو ان کی یعنی فطرت میں تھا اس کو وہ ظاہر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تو آپ سے جب یہ کہتے راعینا تو ذرا سا زبان کو دبا لیتے تھے اور معنی بالکل تبدیل ہو جاتا تھا، اور یہ بار بار کرتے تھے یہ لوگ۔ جیسے اہل ایمان کو جب سلام کرتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے لام پورا ختم کر دیتے السلام علیکم، یعنی تم پر تباہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو ویسے جواب دو وعلیکم، تم پر بھی، یہ ان کی فطرت تھی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے، یہ ان کی خرابی تھی۔
تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے منع فرمایا ایسی کوئی چیز جو یہ قوم کر رہی ہے یا کوئی دوسری قوم کرتی ہے اس کی مشابہت نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا معاملہ اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر کسی قوم کا کوئی چیز شعار ہے، ان کے عقیدے میں، ان کے مذہب میں داخل ہے، اور اگر آدمی اس کو اپناتا ہے تو اللہ کے نبی نے بالکل صاف وعید اس کے بارے میں بیان فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے جیسے الفاظ بھی ادا کرنے سے منع فرما دیا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ چیز بیان فرمائی کہ اہل ایمان کی مخالفت کا جب معاملہ ہوتا ہے تو ایک پہلو تو اس میں یہ ہے کہ دشمنی کی شدت میں کمی اور زیادتی۔ کوئی بہت بڑا دشمن، کوئی کسی میں کچھ کا، کسی میں کچھ نرمی رہے گی، لیکن جہاں تک اہل ایمان کا معاملہ ہوگا، ملت اسلامیہ کا، تو یہ اس معاملے میں مسلمانوں کے خلاف الکفر ملت واحدہ، پورے ایک ملت واحد ہو جائیں گے، سب ایک ہو جائیں گے، اور سب کا ایک مقصد ہوگا کہ اہل ایمان، مسلمان، اسلام ختم ہو جائے۔ یہ بنیادی مقصد رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں دو قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین تم پر کوئی بھلائی نازل کرے۔ کیا بھلائی؟ اللہ رب العالمین نے جو دنیا میں زندگی گزارنے کا ضابطہ ہمیں عطا کیا ہے یہ پورا کے پورا خیر ہے، پورا کے پورا، اور یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو خیر ملے۔ اب اگر اس خیر پر گفتگو کی جائے کہ پورا کا پورا خیر کیسی ہے، پورا خیر، اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ بیان کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اب یہ وہ قوم ہے جو پتھروں کے سامنے، درختوں کے سامنے، سورج کے سامنے، درندوں کے سامنے جھک کر کے پوجا نہیں کرتی ہے۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے سب سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس کے سامنے جھکتی نہیں ہے، جھکتی صرف اللہ کے سامنے۔ یہ اکیلی توحید کی دعوت کی بنیاد پر ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سورج گرہن کا جو معاملہ ہے، تو روس کی رصدگاہ میں سائنٹسٹ بیٹھ کر کے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ہندوستان کے بھی ایک سائنسداں وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے اور جا کر کے ہال کے باہر نکلتے پھر اندر آتے۔ جب یہ پورا ایک ترتیب میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے گرہن لگتا ہے، جب یہ معاملہ ہوا پورا ہونے کے بعد ان لوگوں نے، سائنسدانوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ بار بار اٹھ کر کے باہر کیوں جاتے تھے؟ تو کہا کہ میں گھنٹا بجانے کے لیے جاتا تھا، اس لیے کہ راکشس جو ہے وہ سورج کو ہجم کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس آواز سے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ باقاعدہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہے۔ دنیا کے اندر آج جو جدید تحقیقات ہے، یہ جو جدید علم ہے، اس کا خالق اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام کی تعلیم ہے مخلوق کو مخلوق کی نظر سے دیکھو، خالق کی نظر سے نہیں۔ جب آدمی اس کو مخلوق کو خالق کی نظر سے دیکھے گا تو اس کی تحقیق کیا کرے گا، اس کے بارے میں معلومات کیسے لے گا؟ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر یہ جو نعرہ لگایا گیا ہے کہ مذہب آدمی کا پرسنل معاملہ ہے، یہ اس لیے نہیں لگایا گیا کہ یہ حقیقت ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اس پر بڑی لمبی تھوڑی تفصیلی بحث کی آزادی سے پہلے۔ یہ نعرہ اس لیے لگا کہ جدید علوم جب دنیا کے سامنے آئے اور سائنس ترقی کی، علوم کے دروازے کھلے، تو لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ مذہب کے نام پر بہت ساری ایسی پابندیاں تھیں جو قطعاً علم اور تحقیق کی بنیاد پر غلط ثابت ہوئی۔ تو اب مذہب کو بچانا ایک مسئلہ تھا، تو اپنے مذاہب کے دفاع کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا۔ معاف کیجئے گا، اسلام کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ پرسنل معاملہ ہے، وہ تو زندگی کے ہر شعبے میں جدید ترقیات، تحقیقات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ اگر میں آپ کو تفصیلات بتانا شروع کروں، یورپ کے لوگ آج علم کے بارے میں اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بڑے علم دوست ہیں، علم کا معاملہ۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مذہب کی بنیاد پر تحقیقات کیسے روکی گئی؟ یورپ کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اترے ہیں، اس لیے زمین مرکز ہے اور کائنات کی جتنے بھی سیارے، ستارے، ثوابت، سورج، چاند سب زمین کے گرد و گردش کرتے ہیں۔
یہ اللہ کے بیٹے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ افضل ہے۔ حالانکہ آج تو سائنس وہ پڑھنے والا بچہ بھی جانتا ہے کہ زمین تو خود اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، اور پورا یہ ایک نظام شمسی ہے۔ یہ چیز اتنی مشہور تھی کہ اس پر کوئی ایک لفظ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ گلیلیو نے تحقیق کی اور اس نے کہا یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو چرچ میں بلا کر اس کے اوپر مقدمہ چلایا گیا۔ مقدمہ چلانے کے بعد اس نے معافی مانگی۔ معافی مانگنے کے بعد وہ چرچ کے دروازے تک گیا، وہاں جا کر کے کہتا ہے اگرچہ کہ میں نے معافی مانگ لی لیکن میں یہ بات علم اور تحقیق کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، تاریخ کا یہ واقعہ ہے، لیکن آج پوری دنیا کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑا۔ اسلامی تعلیمات کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہر نئی تحقیق آدمی کو شرمندگی سے دو چار کرے۔ مذاہب نے جو اپنی طرف سے چیزیں بنا لی، اللہ نے ایسا دین دیا ہے، ایسا جامع دین کہ انسان ترقی کے آخری مقام پر اس وقت پہنچے گا جب اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق وہ جانے گا، عمل کرے گا۔ انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ رب العالمین نے کیسے انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، پوری بیان کی۔ بڑا مشہور ہے کہ یورپین ڈاکٹر نے کتنی یعنی ایک بڑی تعداد میں خواتین کو قتل کیا صرف یہ پروسیجر دیکھنے کے لیے۔ جب ایک عالم کو اس بات کا علم ہوا، اس کو پھانسی کی سزا ہوئی، جیل میں تھا وہ، تو اس سے جا کر کے کہا، قرآن کی آیت سنائی، علقہ مضغہ۔ اللہ رب العالمین پہلے خون کا لوتھڑا بناتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر ہڈیاں چڑھتی ہے، پھر 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے تو جان ڈالتا ہے۔ تو وہ حیرت سے کہتا ہے کہ یہ چیز اتنے قتل کے بعد مجھ کو سمجھ میں آئی، یہ آپ نے پڑھ کہاں لیا؟ کہا 1400 سال پہلے رب العالمین نے جو خالق ارض و سما ہے، جس نے پیدا کیا اس نے بتایا۔ اللہ نے کہا، اللہ رب العالمین نے انسان کو 3 اندھیریوں میں پیدا کیا، ایک پیٹ کی اندھیری، دوسرا رحم مادر کی اندھیری، اور دوسرا اس جھلی کی جس کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ یہ کب؟ 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ ہوا۔ اب انسانی سماج اور معاشرے میں جو ضابطے اور اصول اللہ نے زندگی گزارنے کے دیے ہیں کہ ناپ تول میں نہ کمی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، والدین کے حقوق، یہ ساری چیزیں، ایک گھر بہترین گھر اس وقت بن سکتا ہے جب اسلام ہو وہاں پر۔ یورپ میں آج بہت ترقی ہے، لیکن بوڑھا ہوتا ہے آدمی تو دارالزوفہ میں، والدین اولڈ ہوم میں چلے جاتے ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر یہ صورتحال بن رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ لڑکیوں کی خودکشی کے واقعات، جہیز کی لعنت، یہ سب کس بنیاد پر ہے؟ اسلام نہیں ہے وہاں پر، ورنہ اسلام جہاں پر ہے وہاں پر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تمام چیزوں سے پاک معاشرہ ہے، کیونکہ سماج اور معاشرے میں مسلمان جو ہے وہ جہیز مانگنے والا بھکاری نہیں ہوتا ہے، وہ دلہا مارکیٹ میں اپنے آپ کو بیچنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء۔ جب نکاح کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے قبول کیا میں نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام بتایا ہے، یعنی عورت کے تمام چیزوں کا نفقے اور سکنے کا ذمہ دار، اور اس قوامیت کا اعلان اسی مجلس میں وہ کرتا ہے۔ جیسے ہی قبول کرتا ہے، مہر کی شکل میں پہلی رقم وہیں دے کر کے اعلان کرتا ہے آج سے میں اس کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہوں، مانگنے والا نہیں، دینے والا۔ اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے تو اس کی جو خوبیاں ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مشرکین ان کے عقیدے نہیں چل سکتے، ان کے منہج نہیں چل سکتے۔ یہ مستقل عنوان ہے اگر اس پر بات کی جائے کہ مذاہب پر عمل کرنے کی بنیاد پر کتنا زیادہ، یعنی آج کے دور میں ممکن نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم مذاہب والے اس کو بیان نہیں کرتے ہیں، چھپاتے ہیں اس ڈر سے کہ اگر بیان کریں تو لوگ سوال کریں گے۔ ورنہ ہندوستان کے اندر تو نچلی ذات کا آدمی اگر علم حاصل کرے تو مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے شیشہ گرم کر کے پگھلا کر کے اس کے کان میں ڈالا جائے گا، وہ علم نہیں حاصل کر سکتا۔ علم پر پابندی تھی اس کے اوپر۔ یہ تمام چیزیں تو موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمت کی اہل ایمان پر، ایسا جامع دین دیا، عقیدہ بالکل صاف، عبادات بدعات سے پاک، شرک سے پاک، عقیدہ، معاملات، اصول اور ضابطے، ہر کسی کو حق دیا۔ ماں باپ کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، پڑوسی کا حق، غریب کا حق، راستے کا حق، ہر چیزی کا حق دیا کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایسا جامع دین۔ اب کیا یہ پسند کریں گے؟ آپ کو پسند کریں گے؟ کیونکہ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو سماج اور معاشرے کے لیے نور نظر ہو جائیں گے، آپ سماج اور معاشرے کے لیے آئیڈیل اور رہبر اور رہنما ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ اخلاقی تعلیمات بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جو اس سے پہلے تک کے
یہود کا معاملہ ایسا تھا کہ نبوت یہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں تھی. اللہ رب العالمین نے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی تو بنی اسماعیل میں منتقل ہوئی. اس سے پہلے بنی اسرائیل جو تھے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تم کو فضیلت دی تمام جہانوں پر. کیا فضیلت تھی؟ ہدایت کا سرچشمہ جس کے پاس ہے، اللہ کا پیغام جس کے پاس ہے، جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے جس امت کی، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ اتنے مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی بنیاد پر وہ چیز چھین کر امت محمدیہ کو عطا کی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو، ان کے اس حدث سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرماتا ہے. اللہ بڑے فضل والا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے. کوئی نعمت کسی چیز کا ملنا اللہ کی عطا ہے، تو مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے. تو بندہ جب نعمت کا حصول چاہتا ہے اور اللہ رب العالمین کا فضل چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر واضح کیا کہ بندے کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، چاہے بحیثیت مجموعی امت، چاہے بحیثیت مجموعی قوم، خاندان، ملک یا انفرادی حیثیت سے. اللہ کا فضل اللہ اپنے فرما بردار بندوں سے، اور جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا ومثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں یا اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین یہاں پر جو چیز بیان کی اللہ نے کہ بعض احکامات اللہ رب العالمین کی مشیت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو منسوخ کر دیتا ہے. بعض احکامات یہ ناسخ اور منسوخ جو ہے اس کی ذرا سا کچھ تفصیلات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی حکم کو منسوخ کرے گا تو منسوخ حکم کے لیے ناسخ کا ہونا ضروری ہے. یعنی ایک حکم ختم اگر ہوتا ہے تو دوسرا حکم جس کی وجہ سے وہ ختم ہوا ہے اس حکم کا ہونا ضروری ہے. ناسخ اگر نہیں ہے تو منسوخ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسری بات، علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے 5 احکامات کے بارے میں کہا ہے کہ منسوخ. اس کی قسمیں بیان کی گئی ہے. ایک قسم اور ناسخ اور منسوخ کی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم ختم کر کے اس کی جگہ بالکل اس کے یعنی دوسرا حکم لے کر کے آتا ہے. ایک قسم یہ ہے کہ ایک حکم اللہ رب العالمین نے نازل کیا اور اس حکم کو جگہ اس کو مزید واضح کر کے تبدیل کر دیا. اور ایک یہ ہے کہ اس حکم کو منسوخ کیا اور اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی. یعنی وہ چیز جو نازل کی گئی تھی، جیسے ایک آیت تھی قرآن کے اندر پہلے کہ زانی مرد اور عورت جو شادی شدہ ہیں ان کو رجم کیا جائے، آیت رجم. لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے اس کو کلام سے بلوا دیا، کلام سے نکلوا دیا اللہ رب العالمین نے. علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ 5 احکامات ہیں جو منسوخ ہیں، 5 مقامات ہیں. اس میں جیسے ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ. یہ حکم پہلے تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر شراب کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ شراب اور جوا یہ سب شیطانی فعل ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. بالکل واضح طور پر اس کو منع فرما دیا. یہود کو اس پر اعتراض تھا کہ یہ کیسے کیا؟ حالانکہ اعتراض کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، وہ جب چاہے جو فیصلہ کرے. بندوں کی حکمت وہ بہتر جانتا ہے، وہ لطیف و خبیر ہے، اور یہ اعتراض ان کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ناسخ و منسوخ کا جو معاملہ ہے پچھلی شریعتوں میں بھی تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی تو اللہ رب العالمین کی مشیت اس وقت تھی جوڑواں بچے پیدا ہوتے، اور جب بچے پیدا ہوتے ایک لڑکی ایک لڑکا تو بہن اور بھائی کی شادی ہوتی. جیسے حابیل کی بہن سے قابیل کی اور قابیل کی بہن سے حابیل کی شادی ہوئی. اس وقت یہ جائز تھا. حضرت نوح علیہ بعد میں یہ منسوخ ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان نوح کے بعد دنیا میں آئے، نیچے اترے کشتی کے لوگ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جاندار کو حلال کیا تھا ان لوگوں کے لیے. پھر کچھ دنوں کے بعد یہ منسوخ ہو گیا اور پھر کچھ جانور حرام کر دیے گئے. حضرت اللہ نے یا بنی اسرائیل کل الطعام
ہل بنی اسرائیل، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے حضرت یا اسرائیل کے یعقوب کے کہنے کے بعد، ورنہ اس سے پہلے تمام چیزیں جائز تھیں ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن جب انہوں نے حضرت اسماعیل کو فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، جب انہوں نے پیشانی کے بل حضرت اسماعیل کو گرایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم منسوخ کر دیا، وہاں دمبا بھیج دیا اللہ رب العالمین نے۔ تو ایسی چیزیں بتدریج ہیں۔ حضرت یعقوب کے دور میں یہ تھا، دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ، یعنی دو سگی بہنیں ہیں تو ان سے نکاح کر سکتا تھا، جائز تھا آدمی کے لیے، لیکن آج کے دور میں یہ شریعت میں بعد میں وہ منسوخ ہو گیا کہ اب ایک ساتھ دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے آپ، یہ منسوخ ہو گیا بعد میں۔ تو یہ احکامات ان کے یہاں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن وہ لوگ اعتراض کیا کرتے تھے۔ منکرین حدیث کچھ چیزیں پکڑتے ہیں، منکرین حدیث، اور منکرین حدیث کے جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ علم کی کمی قلت کی وجہ سے ہے کہ اس میں بڑی عجیب عجیب بات کرتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہوں، ہمارے یہاں ایک منکر حدیث کا ایک بڑا طبقہ ہمارے یہاں سرگرم ہے۔ یہ اصل میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش ہے مسلمانوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے، اس لیے منکرین حدیث کے جتنے ٹولے ہیں سب الگ الگ معنی اور الگ الگ تفسیر کرتا ہے، ایک تفسیر پہ جمع نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون سی تفسیر مانی جائے، یہ بہت بڑا سوال ہے ان لوگوں سے، منکرین حدیث سے۔ اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ حدیثوں پر اعتراض کرنا، قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرنا۔ ایک مرتبہ ایک منکر حدیث جو حدیثوں پر اعتراض کیا کرتے تھے مجھ سے ملے، تو میں نے کہا کہ آپ ایک بات یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، کیا آپ نے نمرود سے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال۔ تو کیا سورج نکلتا ہے؟ نکلتا ہے سورج؟ علم کیا کہتا ہے، تحقیق کیا کرتی ہے؟ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تغرب فی عین حمیہ، کیا آپ نے دیکھا سورج کیچڑ میں ڈوب رہا ہے؟ حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں 16واں پارہ اٹھا کر دیکھیے، تو کیا سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے؟ جواب لے کر گیا۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن نے بالکل صحیح بات کہی ہے، اور جدید علم اور تحقیق یہی کہتا ہے۔ اس کو نیند نہیں آئی رات میں، فون کیا 2 بجے رات کو، میں نے کہا بہت لوگوں کی نیند اڑائی ہے تم نے، جاؤ جواب لے کر آؤ۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان کو قرآن نہیں سمجھا ہے۔ دوسرے نے جب وہ آیا تو میں نے کہا قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، تم نے تدبر کہاں کیا قرآن پر؟ تم اپنے آپ کو اہل قرآن کرتے ہو، منکرین قرآن ہو، تدبر کیا کبھی؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مشاہدہ، ایک ہوتا ہے حقیقت۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر سورج کا مشاہدہ بیان کیا ہے، قیامت کی صبح تک سورج کا یہی مشاہدہ رہے گا کہ وہ ڈوبتا اور نکلتا دکھائی دے گا۔ یہ سورج کا مشاہدہ ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیجیے آپ، یہ مشاہدہ ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے سورج کی، اللہ نے یہاں مشاہدہ بیان کیا ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیجیے آپ بچے کو گود میں لے کر کے نکلے، گھر سے نکلے، گلی میں منڈپ لگا ہوا ہے کچھ دور پر، وہاں پر آپ کو لائٹ گھومتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ بچے کو کہیں گے دیکھ بیٹا گھوم رہا ہے لائٹ، حالانکہ وہ گھوم نہیں رہا ہے، وہ جل بجھ کر رہا ہے، لیکن آپ کو گھومتا ہوا دکھ رہا ہے، ڈیکوریشن کے طور پر جو لگا ہوا ہے۔ تو آپ بچے کو لائٹ کا علم نہیں دے رہے ہیں، مشاہدہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ قیامت تک یہی رہے گا۔ سورج کی حقیقت کیا ہے اگر یہ جاننا ہے تو قرآن پڑھیے سورہ یاسین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اپنے مسخر پر تیر رہے ہیں، اس سے اچھی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک التقدیر العزیز العلیم، اٹھا کر دیکھیے۔ تو آپ یہ معاملہ منکرین حدیث کا، تو میں یہ بتا رہا تھا ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا 4 پارے میں کہ وارث کے لیے وصیت ہے، یعنی کوئی آدمی کی وفات ہونے لگے تو وہ اپنے وارثین کے لیے وصیت کر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا، حدیث میں لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی سورہ نساء میں آگے ذرا سا ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، یعنی کس وارث کو کتنا حصہ ملنا ہے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ اب منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟
کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وارث کے لیے وصیت ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، لا وصیت لوارث، تو کیا قرآن کی آیت کو حدیث سے منسوخ کیا جائے گا؟ اب دیکھیے ایک جذباتی جملہ ہے، آدمی سوچنے لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی دونوں آیتوں کی شرح کر رہی ہے یہ حدیث۔ پہلے اللہ نے یہ حکم دیا کہ وارث کے لیے وصیت۔ مجھ سے ایک مرتبہ واقعہ ہوا کہ قبرستان کے روڈ پر ایک منکر حدیث کی کتابیں اور قرآن لے کر کے چل رہا تھا، لوگوں کو پریشان کر رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے مجھ کو روکا تو میں نے کہا مطالعہ کر، کسی صاحب علم سے رجوع ہو، یہ ناسخ و منسوخ کی بحث کہاں سے لے کر کے آ گیا بے وقوف؟ اللہ رب العالمین نے ایک حکم پہلے دیا، پھر اس کے بعد جب اس سے بہتر حکم یہ دیا کہ اللہ نے سب کے حصے متعین کر دیے۔ اب اللہ نے جب حصے متعین کر دیے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آپ کوئی وارث کے لیے وصیت نہ کرو، کیونکہ اللہ نے حصہ متعین کر دیا۔ اب ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹے کو اتنا دینا ہے، بیٹی کو یہ سب اب ہم کو نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ نے جب قلم چلا دیا تو اب تو قلم چلائے گا؟ تو سمجھتا نہیں ہے ان لوگوں کو، یہ ناسخ و منسوخ کی بحث نہیں ہے، وضاحت کی۔ پہلے اللہ نے ایک حکم دیا، پھر اس سے بہتر حکم اللہ نے خود حساب کر کے بتا دیا، اس لیے اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ نے وارثین کا جتنا حصہ متعین کیا اتنا دے دینا ہے، یہ وضاحت۔ تو ناسخ و منسوخ کی جو بحث ہے، بعض مرتبہ اس کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں لوگ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کہ رب العالمین دیکھیے 3 ٹائپ جو چیزیں ہیں جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں یا اس سے بہتر یا اس جیسی لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ آخری بات یہ کہ اللہ قادر مطلق ہے، رب العالمین اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کو اختیار ہے کہ جب جو چاہے حکم دے۔ بندگی یہ ہے کہ اللہ کا جب حکم آئے تو آدمی سمعنا واطعنا سنے اور جھک جائے، یہی بندگی ہے، کیل و کال نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے چاہا جس طرح احکامات دیے، یہ ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تجھے علم نہیں زمین اور آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اگر اللہ رب العالمین مصیبت میں ڈالنا چاہے تو فرعون پورے لاہو لشکر کے ساتھ گرکاب ہو گیا، اور اگر بچانا چاہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام جو خود سے اٹھنے بیٹھنے کی بھی عمر کو نہیں تھے، پالنے میں ٹوکری میں ڈالا ان کی والدہ نے، اور وہی دریا بحفاظت فرعون کے محل تک لے کر گیا۔ وہ اللہ ہے، تو ہمارا ولی مددگار صرف اکیلا اللہ ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی سے ہمیشہ بچنا ہے، ہم کو اللہ کو ہمیشہ راضی رکھنا ہے، کوئی اور نہیں ہے بچانے والا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ دیکھیے ایک عادت ہوتی ہے، بنی اسرائیل کی عادت تھی سوالات کرنے کی، کوئی بات کہی گئی تو بلا وجہ سوالات کرنا، پخ نکالنا، اور بعض لوگوں کی ایک عجیب و غریب عادت ہوتی ہے، یعنی موقع نہ ہو، سوال نہ ہو، اس کے باوجود پوچھنا، یہ اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایسی مثالیں ملے گی، ضرورت نہیں ہے لیکن آدمی سوال کر رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مسئلہ ابھی کھڑا نہیں ہوا ہے لیکن آدمی سوال کر رہا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر توفیق دے دین کے اوپر غالب ہو جائیں، دین کے اوپر عمل کرنے لگے، تو ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہڈی کیسے پھینکی؟ اب ہڈی کیا روڈ پہ پھینکتا ہے آدمی کھاتے ہوئے؟ دسترخوان پر آپ کھا رہے ہیں، سیدھے سیدھے آپ سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی نے جو کچھ تھا اس دین کی، یہ شریعت جو ہے اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، ہر خیر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا، ہر شر سے روک دیا، اور جس چیز پر اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کری تم بھی خاموش رہو۔ اللہ اور اس کا رسول بھولا نہیں ہے، تم کو چھوڑ دیا ہے نا، بس اس کے اوپر عمل کرو تم اپنے طور پر، جہاں پر پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ بلا وجہ سوالات کرنا، ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آ کر اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر آدمی کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو شریعت میں یہ حکم ہے کہ 4 گواہ چاہیے،
اگر 3 بھی ہوں تو تینوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. 4 گواہ چاہیے، اور وہ بھی عینی شاہد، جیسے کنویں میں ڈول جاتا ہے اس طرح کے شاہدین چاہیے. اصل میں یہاں پر آدمی کبھی سوچتا ہے کہ یہ اتنی مشکل چیز ہے، لیکن کسی کی عزت کتنی قیمتی شے ہے یہ تو وہ شخص جانتا ہے جس کی عزت پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اماں عائشہ پر جو الزام لگایا گیا اور کوڑے لگائے گئے کہ آدمی آسانی کے ساتھ ڈانٹیں ملا دیتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ میں زبان کھول رہا ہوں تو 80 کوڑے کے لیے اپنی پیٹھ تیار رکھوں یا روز محشر اپنی نیکیاں دوں، یہ یاد رکھنا چاہیے. تو یہ کہا کہ اگر شوہر اور بیوی کا معاملہ ہو تو، یعنی کبھی بیوی کو آدمی اس حالت میں دیکھ لے ہوئے تو کیا گواہ ڈھونڈنے جائے شوہر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، کافی خفا ہو گئے، وہ چلے گئے. انہی کے گھر میں حادثہ ہوا. جب حادثہ ہوا تو اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے تو زوجین کے میاں اور بیوی کی جدائی کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ شوہر طلاق دے، ایک یہ بیوی طلاق لے جس کو خلا کہا جاتا ہے، ایک ہے مفقود الخبر، لاپتہ ہو جائے. پھر قاضی جو ہے وہ 4 سال تک اعلان کرنے کے بعد سارے لوگ اسی پر فتویٰ دیتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے قول پر، پھر اس کو دوسرے کے نکاح کی اجازت دے گا. یہ الگ الگ سب شکلیں ہیں. تو اس میں یہ ہے لعان جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر یہ ایسا واقعہ ہو اور بیوی انکاری ہو اور شوہر اقراری ہو تو دونوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور کھڑا کرنے کے بعد ان کو پہلے سمجھایا جائے گا اور اس کے بعد قسم کھائیں گے 4 مرتبہ اپنی برات کی، اور 5ہی مرتبہ اپنی پر لعنت بھیج دیں گے. دونوں کا معاملہ ایسا ہوگا، پھر دونوں کو جدا کر دیا جائے گا. یہ ایک طریقہ ہے لعان. پھر آیت لعان نازل ہوئی. زہار وہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ وہ اپنے مقام پر آئے گی. تو بلا وجہ سوالات کرنا، بعض لوگ دینداری بتانے کے لیے سوالات کرتے ہیں. بعض مرتبہ سوال کرنے کا مقصد معلومات حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کی عزت نفس کو مجروح کرنا. جیسے اس کے اندر اگر وہ خامی ہے تو مولوی سے سوال کریں گے، اور جب مولوی اچھی طرح اس کا جواب دے گا کہ ایسا شخص ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ ہے، تو اس کی طرف دیکھیں گے، دیکھ کیا کہہ رہا ہے مولوی. یعنی سوال کرنا مقصد نہیں ہے، سوال کا مقصد علم حاصل کرنا، عمل کرنا یہ ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کے علم کا امتحان لینا ہونا چاہیے، نہ کسی کی بے عزتی کرنا ہونا چاہیے، نہ بلا وجہ دینداری کا مظاہرہ، یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے. سوال کا مقصد صحابہ کرام کی زندگی میں آپ دیکھیے یہی ملے گا آپ کو. تو بلا وجہ جہاں اللہ اس کے رسول نے کچھ نہیں کہا ہے ہم خاموشی اختیار کریں، کچھ نہ کریں، وہاں پر کچھ بحث اور مباحثہ نہ کریں، نہیں تو آدمی کیا ہوتا ہے پھر کفر کی طرف جاتا ہے. ان اہل کتاب میں اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنیاد پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. ان کا آخری مقصد ٹارگٹ یہی ہے کہ تم کو ایمان سے دور کر دے گا، ٹارگٹ. اب اس کا کیا کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں انشاءاللہ میں آئندہ ہفتہ بیان کروں گا. آج کے دور میں بھی وہ ہو رہا ہے. اس وقت یہود کیا کرتے تھے دیکھیے، اہل باطل اور اہل حق یہ کشمکش ابتدا سے چالو ہے. بس افراد بدلے، چہرے بدلے، الفاظ بدلے، لیکن طریقہ کار بلکہ اکثر الفاظ بھی وہی رہتے ہیں، شخصیتیں تبدیل ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ بیان کر دیا. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نمازیں قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے. بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ چیز بیان کرنے کے بعد پھر یہود و نصارہ کا جو دعویٰ ہے کہ ہم جنتی ہیں، تو آدمی کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے اپنے آپ کو جنتی. یہاں دنیا میں بھی لوگ بولنے لگے. ہمارے یہاں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب ایک دینی جماعت سے بہت زیادہ وابستہ تھے. ایک روز تقریر کرتے ہوئے جوش میں آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا مکان دیکھ لیا. تو یہ جو چیز دماغ میں ڈال دیتا ہے شیطان، اور یہ جو وسوسہ آتا ہے یہ کیوں آتا ہے، اور کون ہے جس کو اللہ جنت دینے والا ہے؟ کون؟ اللہ نے ضابطہ بتایا ہے. قرآن کے بارے میں ایک بات، شریعت کے بارے میں ذہن نشین رہے، اللہ نے اصول اور ضابطے بیان کیے. جو ان اصولوں اور ضابطوں کو فالو کرے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا، اس کو کامیابی ملے گی. یہ ضابطوں کی کتاب ہے.
تو بہت ساری چیز آپ ایسی پائیں گے کہ ایک شخص مسلمان نہیں ہے لیکن اللہ کے بتائے ہوئے ان ضابطوں پر عمل کر رہا ہے اور وہ کامیابی کی منزلیں طے کرتا چلا جا رہا ہے، کامیابی اس کے قدم چوم رہی ہے۔ جیسے علم، اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت بیان فرمائی علم کی کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ علم اقرا سے تو شروع کیا، کتنی اہمیت حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں اس کو بیان فرمایا۔ اب جو علم کو اپنائے گا وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ اب اس میں کسی قوم کا اجارہ تو نہیں، اللہ کے ضابطوں کا لحاظ ہے، تو ہم کو ضابطوں کو اپنانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ الہ العالمین جو چیزیں رب العالمین تو نے منع فرمائی ہے، الہ العالمین یہود کی جن بد خصلتوں کا، اے اللہ پچھلی گمراہ قوموں کی جن خراب خصلوں کا تو نے تذکرہ کیا اور جس کی بنیاد پر وہ گمراہ مغضوب ہوئے، رب العالمین ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین سماعت کا جذبہ دے رب العالمین۔ الہ العالمین تیرے کلام اور تیرے نبی کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ شیطان کے بہکاوے سے ہماری حفاظت فرما، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہمیں دور کر دے، نفرت دے رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔